والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو بابرکت زندگی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے ہم نے نماز کے شرائط حنفیوں کے نزدیک کیا ہے وہ ہم نے سماعت کیے۔ اب آئیے نماز کی پہلی شرط طہارت یعنی وضو یا غسل، تو ہم وضو کے متعلق کچھ باتیں جو اہم ہیں اسے سماعت کرتے ہیں۔ وضو کے اندر حنفیوں کے نزدیک کتنے فرائض ہیں پہلے اسے جانیں گے، اور یہ فرائض وہ کام ہیں جن میں سے کوئی بھی کام چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ وہ کتنی چیزیں ہیں جو وضو میں فرض ہیں؟ وہ 4 چیزیں ہیں جو وضو میں حنفیوں کے نزدیک فرض ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ پورے چہرے کا ایک بار دھونا، پورا چہرہ ایک بار دھونا یہ فرض ہے، اور ایک بار دونوں ہاتھوں کو کوہنوں سمیت دھونا۔ پہلا فرض پورا چہرہ ایک بار دھونا فرض ہے۔ دوسرا دونوں ہاتھ کوہنوں سمیت، یہ کوہنوں ہے یہاں تک دونوں ہاتھوں کو ایک بار دھونا یہ بھی فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ ایک بار فرض ہے۔ چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے ٹخنوں سمیت ایک بار دونوں پیر کو دھونا۔ یہ 4 فرض ہے۔ شافعی کے نزدیک میں نیت فرض ہے، لیکن حنفی کے نزدیک نیت فرض نہیں ہے، بلکہ یہ 4 ہی فرض ہے۔ نمبر 1 پورا چہرہ ایک بار دھونا، یعنی سر کے جہاں سے پیشانی ہے، پیشانی پہ جہاں سے بال اگتے ہیں سر کے، وہ پیشانی سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ ایک بار دھونا یہ فرض ہے۔ ایک بار پورے کوہنوں سمیت ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھوں کو، یہ فرض ہے، دھونا ہے ایک بار چوتھائی حصے کا مسح کرنا سر کا، یہ فرض ہے، اور ایک بار دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ 4 فرض ہے۔ اب دھونے کی حد کیا ہے؟ دھونا کسے قرار دیا جائے گا؟ حنفی کے نزدیک دھونا کسے کہتے ہیں؟ تو حنفی کے نزدیک درج مختار کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دھونا اسے کہتے ہیں کہ جہاں تک عضو دھونا ہے، جہاں تک دھونے کا حکم ہے وہاں تک کم سے کم 2 بوند پانی پہنچ جائے۔ بعض حضرات تھوڑے سے اس حصے میں پانی بہاتے ہیں اور وہ اسی حصے سے جو پانی گیلا ہاتھ لے کر یوں مل لیتے ہیں، آگے جا کے پانی پہنچتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے وضو نہیں ہوگا، بلکہ دھونے کا پانی مکمل طور پر پورے اعضاء پر ایک بار بہنا ضروری ہے۔ کم سے کم 2 بوند تو حنفی کے نزدیک ضروری ہے کہ وہ اعضائے وضو تک پانی پہنچ جائے۔ اور اسے ہی چہرے کو بھی جب دھو رہے ہیں تو پورے چہرے پر پانی بہہ جانا چاہیے، کم سے کم 2 بوند۔ اور سر کا مسح کرنے سے مطلب کیا ہے کہ سر کے گیلے ہاتھ کے گیلے کر کے پانی سے بھگا کر ہاتھ گیلا ہو جائے، اس کی نمی کو، اس کے گیلے پن کو سر پہ پھیر لینا، اسے مسح کہتے ہیں۔ بعض حضرات ہاتھ گیلا کرنے کا چومتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، پھر جو ہے مسح کرتے ہیں، یہ جہالت والا کام ہے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ 4 فرائض تھے حنفی کے نزدیک، یہ 4 فرض ہے۔ ان چاروں فرائض کو دھیان میں رکھتے ہیں ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی اگر چھوٹ جائے وضو نہیں ہوگا۔ جتنا حصہ دھونا ایک بار فرض ہے، کم سے کم ایک بار اس کو اچھی طرح سے دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو، چہروں کو اور دونوں پیروں کو، اور سر کا مسح چوتھائی حصے کا مسح کرنا ہے۔ ان 4 باتوں کو ہم نے عمل میں لانا ہے جب ہم وضو کر رہے، اس پر زیادہ زور دے کے دھیان رکھنا ہے، خیال کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اعضاء پر پانی بہہ رہا ہے یا نہیں بہہ رہا ہے، ہم دھو رہے ہیں تو دھونے کا پانی اس حد تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے گا، دوسروں تک علم ضرور پہنچائیے، کیونکہ علم سن کر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ دونوں صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔